ناظرین، محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور مدارس کی کتب بار بار یہ بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے۔ محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسے واقع ہوئی؟ آخر جس انسان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اس نے باقی زندگی کیسے گزاری؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن قاسم کو کس دردناک طریقے سے مارا گیا اور محمد بن قاسم کی عبرت ناک موت کا سبب کیا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہسٹری آف ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ ناظرین، جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا تھا۔ یہ مغرب میں مکران، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مغرب میں مالوے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا، مگر یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکمرانی کرتا تھا۔ ناظرین، دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی، اور جس سے اس کی شادی ہوتی تو حکومت اس کے پاس ہی رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ داہر سیاہ کو چیچک کی بیماری لاحق ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ ناظرین، اس وقت سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے، اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کے غرض سے سفر کر رہی تھیں، لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا۔ جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک شخص کے جو کسی طرح فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں مسلمان ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب نے حجاج کو حملے پر مجبور کیا۔ ناظرین، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے، روم اور فارس کے عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کی جنگی ٹیکنیکوں اور منجنیکوں کے راجہ داہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے دیبل، جو موجودہ کراچی کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح سے اگلے ہی روز اعلان کروا دیا کہ جو اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کر دیا۔ اب وہ عوام الناس میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے اس کی یاد میں شہر کے وسط میں اس کا مجسمہ تعمیر کروا دیا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا تاریخ باب۔ تقریباً سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔
یعنی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد 2 یا 3 سال تک زندہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے اس نے وفات پائی۔ البتہ مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی جانب سے دی گئی سزا سے واقع ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کو پیغامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ ناظرین، چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ دہر کی بیوی کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوا دیا۔ راجہ دہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لایا جائے۔ خلیفہ کے اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے اس کی موت راستے میں ہی واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ دہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔